امریکہ میں اگر مہنگائی ہوگی تو پاکستان میں بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں گے۔ 19 سے لے کے 2024 کے دوران ٹیرف ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آئی پی پیز کو ایسی مراعات دی گئی ہیں کہ آپ اور ہم بھی سوچ کر حیران ہوتے ہیں۔ ایسی پالیسی بنائی گئی آئی پی پیز کے لیے وہ تو فائدہ ہو جائے، پاکستانی عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو فیصلہ سازی ہے گروہوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں راجہ کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس منی۔ پاکستان میں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جس کے اثرات آگے چل کر عوام کو بہت شدید بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی فیصلہ بجلی کے شعبے میں کیے گئے ہیں۔ ہم نے پاور پلانٹس اتنے لگا دیے ہیں کہ ہمارے پاس ان پاور پلانٹس کی کھپت نہیں ہے بجلی کی، اور ہم کیپیسٹی چارجز بھر رہے ہیں۔ مگر کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں جن پر بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، وہ آگے چل کر عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنتے ہیں، اور وہ فیصلے ہیں آئی پی پیز کے ٹیرف۔ آئی پی پیز کے ٹیرف میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں آئی پی پیز کو ایسی مراعات دی گئی ہیں کہ آپ سوچیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ امریکہ میں اگر مہنگائی ہوگی تو پاکستان میں بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر حقیقت یہی ہے۔ پاکستان میں جو آئی پی پیز کے لیے ٹیرف تعین کیا گیا ہے اس میں امریکی سی پی آئی انفلیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی، پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھے گی۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں ٹیرف کی۔ اس کا انکشاف جو ہے ایس ڈی پی آئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ نے کونسل آف اکنامک اینڈ انرجی جرنلسٹ کو ایک بریفنگ میں کیا۔ ڈاکٹر خالد ولید نے اس پر بریفنگ دی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے انڈیکس میں جو سال 2019 سے لے کے 2024 کے دوران جو ٹیرف ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 3 گنا سے زیادہ کا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ٹیرف جو 3 روپے فی یونٹ تھا، اب بڑھ کر جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سال 2019 سے لے کے 24 کے دوران آخر امریکہ میں کیا ہو رہا تھا۔ امریکہ میں کرونا سے نکلنے کے بعد جو ہے مہنگائی تیزی سے بڑھی تھی، اور اس مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے وہاں پہ انفلیشن جو کہ تقریباً زیرو یا منفی تھا، ڈیفلیشن کی طرف امریکی کی معیشت تھی، وہاں پہ 4% انفلیشن ہو گیا۔ امریکی معیشت کے لیے 4% انفلیشن بہت زیادہ ہے۔ اس انفلیشن کے امپیکٹ کو جب پاکستان میں آئی پی پیز کے جو ٹیرف ہے اس میں ضم کیا گیا تو پاکستان میں جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ 235% پاکستان میں بجلی صرف اس وجہ سے مہنگی ہوئی ہے، بجلی کا فی یونٹ اس وجہ سے مہنگا ہوا ہے کہ آپ نے امریکی سی پی آئی انفلیشن کا جو انڈیکس میں شامل تھا اس کو یہاں پہ آپ نے آئی پی پیز کو پے کیا ہے۔ مگر صرف یہی نہیں، آئی پی پیز کو ایسی مراعات دی گئی ہیں کہ آپ اور ہم بھی سوچ کر حیران ہوتے ہیں۔ مقامی سطح پر مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ 98% بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ درآمدی کوئلے کے مہنگا ہونے، ایل این جی کے مہنگا ہونے اور جو بلند شرح سود ہے اس کی وجہ سے جو ٹیرف ہے وہ 716% مہنگا ہو گیا ہے۔ ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے 184% بڑھ گئی ہے۔ قرض کے اصل رقم کی ادائیگی 159% جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی قرضوں پر جو سود ہے وہ 343% بڑھ گیا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے 1 یونٹ ٹیرف پر جو ہے منحصر ہیں، یعنی کئی 100% جو ہے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے بل ہیں وہ تقریباً جو 20 روپے، 19 روپے، 15 روپے، 16 روپے تک کا ایک یونٹ ہوا کرتا تھا، اب بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً 50 روپے تک بجلی کا 1 یونٹ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ایسی پالیسی بنائی گئی آئی پی پیز کے لیے، ان کے لیے، تاکہ ان کو تو فائدہ ہو جائے، مگر اس سے جو پاکستانی عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پہلی دفعہ یہ انڈیکسیشن جو ہے 1992 کی جو ٹیرف پالیسی تھی اس میں شامل کیا گیا تھا، انڈیکسیشن دی گئی تھی، مگر 1998 میں جو ایک دوبارہ پالیسی بنائی گئی اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ انڈیکسیشن ختم کر دی جائے۔ مگر 92 میں جو پالیسی بنی اس میں تو پاور پلانٹس لگ گئے، مگر 1998 میں جب یہ انڈیکسیشن ختم ہوئی اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کیے، تو ایک ایسے اسٹیگننٹ پیریڈ آیا جس میں کوئی پاور پلانٹ نہیں لگا۔ پھر مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب نے اس انڈیکسیشن کو دوبارہ بحال کر دیا، جس کے بعد جو ہے پاور پلانٹس پاکستان میں لگنا شروع ہوئے۔ مگر سال 2008 سے جو ہے اسی انڈیکسیشن کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضے نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت گردشی قرضہ جو ہے ہمارے انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے
2,900 अरब रुपए तक पहुंच गया है। यानी हमारा जो बजट है उसके तकरीबन आधे के बराबर जो है, तिहाई जो है डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, हमारी हर चीज़ से ज़्यादा जो इस वक्त सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान में जो फैसला साजी है मुख्तलिफ ग्रोहों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जाती है, मुख्तलिफ पार्टी के वेस्टेज इंटरेस्ट के खिलाफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जाती है, और इसमें जो है फिर जब उसके नुकसानात बाद में आते हैं तो वो लोग उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं सीटों पे। अब ये जो टैरिफ में अमरीकी सीपीआई इन्फ्लेशन को शामिल कर दिया है आपने, और दीगर जो रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़्यादा दे दिया है आईपीपीएस को, अब इसका जो एहतसाब है किसी का करने जाएंगे तो मौजूदा हुकूमत कहेगी यार हम तो नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ, उस वक्त मैं तो नहीं था, उस वक्त तो कोई और हुक्मरान था, उस वक्त कोई और अफसर था, उस वक्त नेपरा का चेयरमैन कोई और था, तो उस वक्त इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी। मगर आपको ये बताना मकसूद था, ये आपके लिए इल्म में होना ज़रूरी है। आप हुकूमत से इसको सवाल कर सकते हैं कि अमरीकी इन्फ्लेशन हमारे टैरिफ का हिस्सा क्यों है। हमारी तरफ से यही कुछ, आपको मज़ीद मालूमात के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।